أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. مطلوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الله سبحان الله. ما شاء الله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله هدهد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بشك. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم
الله 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 سبحان الله والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الله 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 إنه كان ظنونا جهولا بشك ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله سبحان الله ليعذب الله المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله بشك وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کی سرکار قدم شان انسان ہی انسان وہ انسان انسان ہی انسان وہ انسان قرآن تو ایمان بتاتا اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نگاہ لطف کے امید دربار ہم دیگر نگاہ لطف کے امید دربار ہم دیگر نگاہ لطف کے امیدوار مندی ہے لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہمدی ہے لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہمدی ہے ہمارے طرف تمنا آج بھی رکھنا ہمارے طرف تمنا آج بھی رکھنا علاج بھی رکھنا تیرے صدیوں میں عیش ہے یار ہمدی ہے تیرے صدیوں میں عیش ہے یار ہمدی ہے تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے تمہاری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے بڑے ہوئے تو سدے رمضان ہمدی ہے بڑے ہوئے تو سدے رمضان
ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے ناد پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے سارے پاک حضور تو پھر کہے کہ تاجدار خلدی ہے تو پھر کہے کہ تاجدار خلدی ہے یہ کس شگن آدی کا قد کا پھٹکا ہے یہ کس شگن آدی کا قد کا پھٹکا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار بھی ہے سارے لوگ کی امیدوار ہم بھی ہیں حسن میں جس کی ثقافت کی دھوپ آدم نے حسن ہے جس کی ثقافت کی دھوپ آدم نے کہ تم بھی ہو ایک ریزہ کار خلدی ہے کہ تم بھی ہو ایک ریزہ کار خلدی ہے کے امیدوار ہم ہے لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہوئے الفاتحہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. وظیفہ رسول اعظم حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بسم اللہ. بسم اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ. صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ در حضرت اللہم یا عظیم 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 السلام. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ ابراہیم اللہم یا ولیشو یا ولیشو یا ولیشو یا ولیشو یا ولیشو اللہ. یا ولیشو یا ولی یا ولیشو یا ولیشو. یا ولیشو یا ولی یا ولیشو یا ولیشو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی
الله على حبيبه محمد وآله وسلم. الفاتحة. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ درس محبت میں مکتوب شیٹ نمبر 88 جس کا سلسلہ جاری تھا، اس میں بڑی خوبصورت ڈسکشن کی گئی. میں چند پوائنٹس ریوائز کرنا چاہتا ہوں، جس میں جو ترجمہ تھا جانب امید کو ترجیح دیں اور مغفرت کا گمان غالب رکھیں، کیونکہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے. اس پہ جو سیر حاصل گفتگو کی گئی، سب سے پہلے تو یہ بات کی گئی کہ یہ ذہن نشین رہے کہ ہماری ترجیحات میں سب سے پہلے جو بہت ہی اہم ترجیح ہے وہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. اگر ہم نا امید ہوتے ہیں تو یہ کچھ علماء نے یہاں تک کہ کہا کہ یہ کفر تک لے جاتا ہے، کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن پاک میں عذاب کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، یا اپنے جبار یا قہار ہونے کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیکن میں بڑا غفور الرحیم ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اپنی رحیمی کا، رحمان ہونے کا ذکر کر دیتا ہے. تو ہمیں اس میسج کو جو قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے پر امید رہو، لیکن کچھ دانشمند یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پر امید نہیں بلکہ اس پہ کامل یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہم پہ رحم ہی کرنے والا ہے. تو اس ضمن میں جو چند باتیں کی گئی تھیں، اس میں سب سے پہلے تو قبلہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمیں بتائی تھی کہ اصل ہستی ہماری اصل میں وہ سوچ ہے، باقی گوشت اور ہڈیاں ہیں. ہمیں سوچ جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو رکھنی چاہیے. ہماری سوچ میں جو ہے وہ پر امیدی کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم پر امید ہوں، کبھی بھی ڈائیورٹ نہ ہو یا کسی بھی پریشانی کے سبب چھوڑ چھاڑ کے نہ بیٹھ جائیں. اس کی مثال دی گئی کہ جب بھی خزاں آتی ہے تو وہ بہار کا پیغام لے کے آتی ہے. جیسے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بہتر پھول وہیں پہ اسی درخت پہ لگے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچ اور فکر رکھتے تھے اور خاص مقام انہوں نے چنا غار حرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ تفکر کرتے، سوچتے، ہمیشہ امید رکھتے اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ریوارڈ قرآن پاک کی شکل میں دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا، جیسا کہ متعدد انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ رب العزت سے قرآن مانگتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں دیا. یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تفکر اور سوچ کی بنا پہ جو کٹ کے بیٹھ جاتے تھے اور سوچتے رہتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام قرآن کی شکل میں دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور ان کا حقیقی امتی بننے کی کوشش کریں اور اپنے شیخ و مرشد کا دست و بازو بنیں اور اسی طرح اسی سوچ میں رہیں اور ہمیشہ پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں کسی اگر مسئلے میں ڈال دیتا ہے تو ہمارا اینڈ اس کے ساتھ نہیں ہونے والا بلکہ اس کی رحمت پہ ہی ہمارا اینڈ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس تصوف، درس محبت کا مبارک سلسلہ ہے، جس میں مجھے اور آپ کو توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ الشیخ احمد فاروقی سرہندی ان کے مکتوبات شریف کی مبارک گفتگو ہے، جو مکتوب نمبر 88 میں داخل ہو چکی ہے، اور ابھی جو پچھلے درس میں پڑھا گیا تھا اس کی کچھ مدرجات پیش کیے گئے، اور اس کا یہ آخری قطعہ ہے جو آج مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ یہ مکتوب بھی آج مکمل ہو جائے گا۔ یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جانب امید کو ترجیح دیں کم، اور مغفرت کا گمان غالب رکھیں، کیونکہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس میں ہماری پہلی گفتگو ہو چکی ہے، بس ٹھیک ہے، کہ امید کو ترجیح دیں اور مغفرت کا گمان غالب رکھیں۔ اس پہ ہمارا بڑا سیر حاصل پچھلا جو لیکچر ہے وہ ہو چکا ہے۔ آج جو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی وہ اس کا آخری قطعہ ہے، کیونکہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے جس میں اس کو زیادہ نفس اور شیطان کے حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جوانی کی عمر ہے، کیونکہ اس عمر کو شیطان بھی بڑی اہمیت دیتا ہے اس حوالے سے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس میں اس شخص نے اپنی ساری کمائی کر لینی ہے، اور اپنی ساری جتنی بھی اللہ کے ساتھ محبت اور دین کی جتنی بھی عزت و برکت ہے وہ یہ اس عمر میں لے جائے گا، لہذا وہ پھر اس عمر کی جو رحمتیں ہیں، کرم ہیں، انہیں ہر صورت لینے سے روکے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو جوانیوں میں گناہ کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ شیطان اور نفس کا زیادہ غلبہ بھی جوانی کے دنوں میں ہی ہوتا ہے، اور یہ وہ اعلیٰ عمر ہے کہ جس عمر میں انسان کے قوا مضبوط ہیں، اس کے ذہن اور سوچ کی پختگی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور اس کے صحت کے معاملات بھی اچھے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں گناہوں کی طرف، چونکہ نفس بھی اندر ہے اور وہ پوری طرح سے اپنی بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں اس کو کسی نہ کسی طرح دوزخ میں گرا ہی دوں، لہذا وہ بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے، اور ادھر سے باہر شیطان بھی اپنا باہر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے ذریعے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے جو درمیان میں وہ جو ہستی ہے انسان کی، اب اس کے لیے اللہ نے ایک خاص انداز بنایا کہ تم نے اگر ان دونوں سے بچنا ہے، اندر کے دشمن سے بھی اور باہر کے دشمن سے، تو اس کے لیے بزرگوں نے جو اصول دیا اور اللہ والوں نے اللہ کی بارگاہ سے جو رحمت سمیٹی اور وہ سمجھ گئے کہ اس کا حل کیا ہے، تو وہ آپ فرما رہے ہیں کہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے۔ مجھ کہو سبحان اللہ، کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس عمر میں تمہیں اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے، تمہیں ہر حالت میں اس بات کا ڈر لگا رہے کہ
کسی حالت میں بھی میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہاں خوف سے مراد وہ سانپ کا یا چور کا خوف نہیں ہے، اس خوف سے مراد وہ جو کسی شیر کا یا کسی موذی جانور کا خوف ہے، اس سے مراد وہ خوف نہیں ہے کہ اللہ کا ایک نیگیٹو خوف، جس طرح یہ انسانوں کی زندگیوں میں لوگ خوف زدہ رہتے ہیں، تو یہ وہ خوف نہیں ہے۔ اس سے مراد اس کی ناراضگی کا خوف ہے۔ کون سا خوف ہے بولی؟ ناراضگی کا خوف، کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ڈر آئے اس بات سے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر بچے گا کچھ نہیں۔ ساری زمین کے ہر انسان کو بھی آپ خوش کر لیں، اللہ ناراض کر لیں، تو بتائیے آپ کے پاس رہا کیا؟ اور ساری زمین کے انسان کو آپ ناراض کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، تو سب کچھ آپ کے دامن میں آ گیا۔ تو بالکل یہی حال ہے۔ لہٰذا جوانی کی عمر میں حضرت مجدد فرما رہے ہیں کہ تم نے خوف کو اپنے اوپر لازم رکھنا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے سنیے، میں ایک بات کر دوں، یہ ناراضگی کی کیفیت جو ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس سے وہ شخص ہی بہرہ ہو سکتا ہے جس سے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہی نہیں ہے تو پھر وہ ناراضگی کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں۔ محبت ہوگی تو ناراضگی سے ڈرو گے؟ بولو بھئی، آپ اپنے شیخ سے جب محبت کرتے ہیں یا پیار ہوتا ہے ان سے، تو پھر آپ ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ میرے حضرت ہیں، میرے شیخ ہیں، اور مجھے ان سے بڑی محبت ہے، میرا ان کے ساتھ ایک بڑا الفت کا معاملہ ہے، لہذا اب ان کی ناراضگی سے ڈرا جائے گا، اور جو وہ چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچا جائے گا۔ بولی ایسی ہے جی؟ تو بالکل اسی طرح جب آپ اپنے شیخ سے بھی یہی انداز رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ باقی کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ اس پہ نہیں چھوڑتے کسی کو بھی، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ چیزیں وہ بیئر نہیں کرتے، وہ ان کی زندگی میں اس طرح کا انداز نہیں۔ تو ایک مرید کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کے حضرت کن چیزوں پہ زیادہ وہ زور دیتے ہیں اور وہ کن چیزوں کے اوپر ان کا زیادہ فوکس رہتا ہے، بس وہ اسی چیز کو دیکھ رہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ حضرت مجھے پتا ہے کہ اگر یہاں سے میری غلطی ہوئی تو ناراض ہوں۔ مثلا ہمارے ہاں یہی اصول ہے، سلسلہ نقشبند میں یہی اصول ہے، تمام بزرگوں کا سلسلہ نقشبند میں یہی اصول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ساری زمین بھی گناہوں سے بھر کے ہمارے پاس آؤ، ہمیں تم سے ہمیشہ پیار ہی رہے گا، اور یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ جو گناہوں بھرا دامن ہے یہ اس وجہ سے ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا کوئی بڑا مریض، ڈاکٹر اتنا ہی زیادہ اس کی کیئر کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے کہ یہ اور بہت زیادہ مرض کے اندر ہے، یہ اتنا زیادہ ڈاکٹر اس پہ توجہ دے گا، اور اتنا زیادہ اس کے اوپر غور رکھے گا کہ اس مریض کی کیفیت بہت زیادہ خراب ہے۔ ایسا ہی ہے؟ بولیے۔ تو جب آپ زیادہ گناہوں کے معاملات میں ہوتے ہیں تو شیخ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، زیادہ آپ کی طرف توجہ رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پورا دھیان رکھے گا کہ یہ بچہ میرا بہت قیمتی ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور اس کے اندر جو اس وقت نفسانی معاملات چل رہے ہیں تو اس کی طرف توجہ رکھی جائے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ وہ کسی گناہ سے تمہیں ناراض ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہ ایک لازمی امر ہے، یہ تو معاملات چلتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ نقشبند میں جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے طریقت میں، وہ شیخ سے دور رہنا ہے۔ اور یہ کیا؟ ملاقات چھوڑ دینا، آنا چھوڑ دینا، وقت نہ دینا، اور یہی سوچتے رہنا کہ ضرورت کیا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کا بہانہ بنا لینا، فلاں وجہ سے نہیں جا رہا، فلاں وجہ سے نہیں جا رہا، فلاں وجہ سے، کوئی بھی وجہ وہ قبول نہیں کریں گے، مطلب کسی بھی صورت نہیں۔ یہ میں نے کیا کہا؟ سارے بولیے۔ مطلب کوئی بھی وجہ وہ نہیں لیں گے۔ آپ کوئی ایویڈنس لائیں، اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے لیں،
اور کہہ دیں کہ جی ڈاکٹر نے مجھے کہا ہوا تھا کہ جی آپ اگر رات میں اس وقت گئے تو آپ کو کینسر ہو جائے گا، وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے کہ جی ہم نہیں اس بات پہ، آپ آئے کیوں نہیں، آپ نے وقت کیوں نہیں دیا، آپ نے حاضری کیوں چھوڑ دی، آپ نے اس چیز کو کیوں نہیں سمجھا کہ ہمارے ہاں صرف ایک اصول تھا، سلسلہ نقشبند ایک اصول پہ کھڑا ہے، اور وہ ہے حاضری۔ بولو کیا؟ ایک اصول، پورا سلسلہ ایک اصول پہ کھڑا ہے، حاضری 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 حاضری، اور تو وہ چاہتے نہیں تم سے۔ تو جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو نفس اور شیطان کا وار ہے وہ آخری لیول پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بہت سارے بہانوں سے، حاضریوں سے روکتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ میری ساری 70 سالوں کی محنت ایک صحبت کی وجہ سے یہ ضائع ہو جائے گی، اور اس نے ایک لمحہ جا کے ان کے پاس بیٹھنا ہے، سارے پچھلے گناہ معاف، تو بس وہ اسی پہ رہے گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کتب طریقت میں آتا ہے کہ آپ حضرت عبد الخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حاضر ہوئے، تو موقع ایسا آیا کہ اب تسلی سے سنیے گا، یہ بات آگے بھی بتائیے گا، یہ کتنی قیمتی بات ہے۔ موقع ایسا تھا کہ درس جاری تھا، مریدان کثرت سے بیٹھے ہوئے تھے، پورا مجمع تھا اور حال مکمل طور پہ فل ہو چکا۔ آپ حالانکہ وقت کے امام ہیں اور بہت بڑی ہستی ہیں، تو آپ اس نیت سے آئے کہ اللہ والے ہیں تو میں زیارت بھی کروں گا اور کچھ وقت ان سے ملاقات کا شرف مل جائے گا، کچھ دیر گفتگو ہو جائے گی، تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے گئے، لیکن وہاں جگہ نہ ملی اور پیچھے بیٹھ گئے آخر میں۔ دیکھا کچھ دیر، لیکن حضرت کا موضوع ایسا لگا کہ یہ ابھی طویل گفتگو چلے گی، اور اتنا وقت تھا نہیں، کہیں اور بھی جانا تھا، کوئی اور بھی معاملہ تھا۔ تو زیارت کر لی تو دل میں خیال آیا کہ زیارت بھی ہو گئی، مجلس میں شامل بھی ہو گیا، ٹھیک ہے پھر کبھی آ جاؤں گا، اٹھ کے تو چلے گئے۔ تو حضرت اپنا درس ارشاد فرماتے رہے، بعد میں دعا ہو گئی، لوگوں نے بعد میں بتایا کہ حضور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ امام صاحب آئے ہوئے تھے۔ کہا کون امام؟ کا فخر الدین رازی۔ وہ اللہ کے بندوں، تو اس کو ان کو آگے لے آتے۔ کہا حضور وہ پیچھے بیٹھ گئے، اور پھر ہم نے بھی مجلس کے آداب کے تحت نہیں دیکھا کہ آپ گفتگو میں تھے، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا، تو وہ پیچھے سے پھر چلے گئے۔ کہا چلو کوئی بات، آیا تو تھا نا۔ کیا لفظ بولو؟ یہ لفظ ہے ان کے، ذرا بول دو، آیا تو تھا نا۔ یہ کہا تو پھر اپنے کاموں مصروف ہو گئے، آپ نے چھوڑ دی بات۔ وقت گزرتا رہا، سالوں پہ سال گزر گئے، اور وقت گزرتا، دوبارہ امام صاحب نہیں آ سکے، مصروفیات ایسی رہیں کہ دوبارہ زیادت ہی نہیں ملی۔ آخری وقت آ گیا، بیمار ہو گئے، شدت سے بیمار ہوئے، اور آخری وقت میں اپنی نزع کی کیفیت میں ہے۔ تو جیسے حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نزع میں جاتا ہے تو شیطان اس کے لیے آخری پھر لگاتا ہے ایک وہ جھٹکا، ایک آخری وہ وار کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو بے ایمان کر کے مار دو۔ یہ وہ ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے، چاہے کوئی بھی، کہ وہ آخری وقت میں ضرور آئے گا اور اپنی پوری قوت سے وہ آخری حملہ کرے گا، تاکہ اس کے بعد چونکہ اس کی موت ہو جانی ہے تو پھر دوبارہ یہ میرے ہاتھ نہیں چڑھے گا، تو ابھی آخری لمحہ ہے تو اس کو میں کسی طرح بے ایمان کر کے مار دوں۔ تو وہ آ گیا، اور اس نے امام صاحب سے سوال کر دیا۔ اس نے کہا کہ ساری زندگی آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے، اتنی زیادہ آپ نے عبادت اور ریاضت اور اتنا علم آپ نے حاصل کیا، آپ نے اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ تو جواب دیا نہیں۔ کہا تو پھر جب دیکھا ہی کچھ نہیں تو وہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں، کس کی پوجا کرتے رہے آپ؟ تو آپ نے کہا نہیں، جس نے زمین و آسمان بنایا، جس نے یہ ساری زمین کائنات بنائی، تو شیطان کے علم کو کون پوچھے یا پہنچے؟ اس نے فارمولا بتایا کہ اگر ان چیزوں کو ملا دیا جائے تو یہ سب کچھ بن سکتا ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ بھی ملا لیں، آپ بھی بنا لیں گے یہ سب کچھ، اس میں کیا ہے؟ تو ہم نے پھر کہا اچھا اس نے سورج بنایا، اس نے سورج ایسے بنا، چاند ایسے بنا، چاند ایسے بنا۔ وہ سارے جو سوال کرتا حضرت امام سوال کرتے، وہ آگے سے جواب دیتا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک تو حالت نزع تھی، اوپر سے وہ سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہے،
یہاں تک معاملہ قریب آ گیا کہ امام صاحب اپنے ایمان سے جانے لگے اور ایمان ختم. اس کے بعد وہ انکار کرنے ہی والے تھے کہ ادھر حضرت عبد الخالق رشتوانی اپنے وضو خانے میں وضو فرما رہے تھے کہ اللہ نے وہ منظر سامنے کر دیا. اور آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے سامنے منظر آ گیا جس میں دیکھا کہ شیطان حضرت امام کو گمراہ کرنے میں آخری اس کا جو درجہ ہے وہ پہنچ چکا تھا. تو آپ نے اپنے وضو کا پانی جو ہے وہ پانی ہاتھوں میں لیا اور زور سے اس کو یوں پھینکا. اللہ کی قدرت اور آپ کی کرامت کہ وہ جہاں بھی تھے وہ وضو کا پانی ان کے منہ پہ جا کے پڑا. اور جب پڑا تو سامنے حضرت امام حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. فرمایا اے فخر الدین اس بدبخت سے کہہ دے میں نے اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانا. مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی سوال و جواب نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں، کوئی سوال و جواب. فوراً زبان سے یہ کہا کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ہی مانتا ہوں، میرا اللہ موجود ہے. جب یہ لفظ کہے تو شیطان سٹپٹا اٹھا، پاؤں پٹکنے لگا. اس نے کہا کہ جا تجھے وہ ایک سیکنڈ کی صحبت اللہ والے کی ایمان دے گا. تو بتائیے یہ کتنی قیمتی ترین چیز ہے کہ وقت کے امام کو بھی لے دے گیا تو میں اور آپ تو کسی دور دور تک ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں. ہماری آخری وقت میں حالت کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ نے بھی اس پہ زور دیا، بزرگوں نے دیا، اللہ والوں نے دیا کہ چھٹی نہ کرو، چھٹی نہ کرو، چھٹی نہ کرو، چھٹی نہ کرو. مر جاؤ، ڈوب جاؤ، ٹوٹ جاؤ، چھٹی نہ کرو. بھئی ایک ہی تو شاید ہوتا اور ہے کیا ہمارے پاس؟ یہ بھی چھوڑ دو گے تو باقی رہا کیا؟ تو پورا سلسلہ ایک اصول پہ کھڑا ہے. بولو کیا؟ حاضری. سارے بولو ایسے ایک اصول پہ. تو اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے. یہ تو حضرت نے ڈیوٹیاں لگا دیں، یہ تو ہو سکتا ہے میں آپ کو اویلیبل ہی نہ ہوتا، میں بھی حضرت کے پاس ہی بیٹھا ہوتا جائے. کیونکہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کی برکت کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں. ڈیوٹیاں لگا دی لہٰذا ہم بھی یہیں ہوتے ہیں. ورنہ تو کسی صورت نہ کہ آپ کو پوچھیں ان سے جب تک یہ مجھے نہیں تھا ملا ہوا میں کہاں ہوتا تھا، جب تک یہ چیزیں میرے پاس نہیں تھیں، اس طرح کا انداز نہیں تھا دیا اللہ نے، میں کہاں ہوتا تھا. ذرا پوچھیں ان سے اور عمر نواز صاحب سے کسی دن بات کر کے دیکھ لیں کہ میں کہاں پایا جاتا تھا. اصل میں لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، اور بس یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اور چیز ہے. ایسا نہیں ہے، یہ پراپر ایک اصول ہے، ایک رول ہے، ایک اٹل حقیقت ہے. مجھے کہو سبحان اللہ، بولیے کیا ہے؟ ایک اٹل حقیقت ہے، ریالٹی ہے، یہی ہے سب کچھ. تو چونکہ یہ جوانی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت ہو. اور اللہ سے محبت کیسے ہوگی جب تک اللہ والوں سے نہیں ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اللہ والوں کی محبت کے بغیر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہی نہیں بھائی. تو آپ یہ تو ہنسنے والی بات ہے کہ چھوٹے سے بچے کو بھی آپ کہیں گے تو وہ بھی ہنس پڑے گا، یا پاگل. اللہ والوں سے محبت نہیں ہے تو اللہ سے کیسے ہو سکتی؟ بھائی جس نے تمہیں اللہ کا رستہ دینا ہے وہ کیا ہوا سے لے گے؟ کہاں سے لوگے وہ رستہ؟ وہ اللہ کی بات تمہیں بتائے گا کون؟ وہ اللہ کا رستہ دکھائے گا کون؟ وہ اللہ کی پہچان کرائے گا کون؟ وہ کیا مطلب دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں بغیر کسی ذریعے سے اللہ کی محبت دے دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس طرح لوگ؟ قرآن سے لوگ. یا تو قرآن کسی سے پڑھو گے تو قرآن سمجھائے گا نا کوئی. قرآن تمہیں بتائے گا، کس طرح پوچھو کس کو بتائے گا؟ کوئی تفسیر ہوگی، کوئی اللہ والے کا کلام ہوگا جس میں سے تمہیں اللہ کی محبت ایکسٹریکٹ ہو کے ملے گی. تو اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اللہ سے محبت ہوگی تب جب اللہ والوں سے ہوگی. بات کتنی گہری کر گئے. مجھے کہو نا سبحان اللہ کہ جوانی میں خوف زیادہ درکار. بھائی خوف آئے گا کس چیز سے؟ اللہ سے محبت سے. اور اللہ سے محبت کہاں سے آئے گی؟ اللہ والوں سے. تو جب آپ نہیں جائیں گے تو کیسے محبت ہوگی اللہ سے؟ سوال ہی پیدا نہیں. بلکہ میں ایک بات کر دوں آپ کی، اور زیادہ اس میں گہرائی میں آپ چلے جائیں گے، الٹا اللہ سے نفرت ہو جاتی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ بولو ذرا. وہ تمہاری سنتا ہی نہیں. اس نے تمہارا کیا کیا ہے؟ امیر بھی ہے، کھانا پینا بھی اچھا ہے، سب کچھ دیا اللہ نے، دولت دی ہے، صحت دی ہے،
لیکن اللہ سے چونکہ محبت نہیں ہے نا تو نفرت کے الفاظ منہ سے نکل جائے. بولتے ہیں لوگ. دیکھو وہ اتنے مزے کر رہے ہیں لوگ. ہمارے کاروبار کوئی کچھ ہونا تھا، ہمارے ساتھ دشمنی کیوں کی ہے؟ تو یہ الٹا چکر چلے گا. اگر کوئی سمجھانے والا نہ ملا تو بجائے محبت کے دوسری طرف چلے جاؤ اور ڈہریے بن جاؤ گے، اللہ کو بھی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ گے. کیوں؟ تمہیں کوئی سکھانے والا ہی نہیں تھا. تو مل کے کہو یہ سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت اللہ نے طریقہ رکھا کہ اگر محبت میری لینی ہے تو پھر کسی محبت والے سے ملو، کسی عشق والے سے حاصل کرو جس سے اللہ نے اپنی محبت دی ہوئی ہے. اس سے تم لو جا کے اس سے سمجھو کہ اللہ سے محبت کیسے ہوتی. تو یہ جو جوانی میں خوف ہے اس کا انداز اللہ والوں سے نصیب ہوتا ہے. مل کہو سبحان اللہ، ورنہ نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی بات سناتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہ کعبہ کی غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور وہ ایسا جملہ بول رہا تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی اللہ سے محبت کی ہے، اتنا پیار کیا ہے، لیکن اس کے ایک جملے نے میری ساری زندگی کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا اور مجھے لگا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ نوجوان اصل میں اللہ سے محبت کرتا. ایک جملہ ایسا بول رہا تھا غلاف کعبہ کو پکڑ کے. وہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا مولا بتا تو صحیح کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کون؟ اگر کوئی ہے تو میں وہاں چلا جاؤں. جب تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں تو مولا میں تجھ سے پھر دعا کروں گا. پھر تو ہی ہے نا میرا کوئی، تو ہی مجھے معاف کرے گا. کوئی ہے تیرے سوا کوئی اور؟ بار بار وہ یہی کہہ رہا، کوئی ہے تیرے سوا کوئی اور، کوئی ہے تیرے سوا. وہ آپ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ ساری زندگی کی میری محبت پیچھے رہ گئی، اس نوجوان کی محبت آ گئی. لہذا وہ کوئی محبت والا ہوگا جس کا کلام سنو گے تو تمہیں اللہ سے اور محبت بڑھ جائے گی. مجھے کہو سبحان اللہ، تمہیں اللہ سے اور پیار ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے کلام کی وجہ سے، اس کے کلام کی وجہ سے. اللہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کی بارگاہ میں آپ چونکہ بڑی کرم نوازی سے الہامی کیفیت میں ہوتے تھے تو الہام ہوا کیا بایزید ہم دنیا کے آگے تیرے عیب کھول نہ دیں، تیرے عیبوں کو کھول دیں. دیکھتے ہیں نا پھر کہ تو بڑا آج دنیا میں بڑا تیری عزت اور آج لوگ تیرے ساتھ بڑا پیار احترام کرتے ہیں، کیوں نہ ہم تیرے عیب کھول دیں. تو آپ خاموش ہو گئے، کوئی ہاں نہ نہیں کہی. کچھ وقت گزر گیا تو پھر الہام ہوا کہ جواب دیجیے، ہاں کریں یا نہ کریں بتائیے نا، کیا کھول دیں آپ کے عیب ہم دنیا کے آگے. کچھ دیر پھر خاموش ہو گئے کہ مولا کیا جواب دوں. پھر عرض کی مولا اچھا ٹھیک ہے، میں تو بندہ ہوں آپ کا، آپ مرضی کے مالک ہیں، خود کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، کوئی اوقات نہیں ہماری. بندوں کی کیا اوقات ہے کہ اپنے رب کے آگے کوئی بات کریں. لیکن آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ آپ کی کیا رائے ہے، کھول دیں کیا؟ تو پھر مولا مجھے اجازت دے میں تیرا رحم لوگوں کے آگے کھول دوں. تو میرے عیب کھول، میں تیرا رحم کھول. جتنا میں تجھے جان گیا، جتنا میں تجھے پہچان گیا، تیری رحمت کو جو میں جانتا ہوں نا میں لوگوں کو بتاتا ہوں. پھر تو جب یہ کہا نا تو جواب ہے اے بایزید تو میرا پردہ رکھ، میں تیرا پردہ رکھ. اب یہ کلام آپ نے سنا ایک بندے کا جس کو اللہ سے محبت تھی. محبت بڑی کہ نہیں بڑی؟ بولو مجھے کہو نا سبحان اللہ بولی. یہ محبت تب بڑھتی ہے جب آپ بزرگوں کا کلام اللہ کے بارے میں سنیں. اگر کوئی آپ کو وہ کلام ہی نہیں سنائے گا کیسے پتہ چلے گا اللہ سے پیار کیا ہے اور کس طرح اللہ سے محبت ہوگی؟ آپ سوال ہی پیدا نہیں. اب آئیے حضور علیہ السلام کا بھی جملہ سن لیجیے. حضور اپنے جملے میں کیا فرما رہے ہیں اور آپ کا وہ کیا خوبصورت انداز ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ امت تک پہنچایا. اللہ میری ماں پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کو ایک رات سجدے میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے، میری روح بھی تجھے سجدہ کرتی ہے اور میرا خیال بھی تجھے سجدہ کرتا ہے.
یہ لفظ ہیں کہ ایٹم بم، اے اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے، میری روح بھی تجھے سجدہ کرتی ہے، میرا خیال بھی تجھے سجدہ کرتا ہے۔ آپ فرماتی ہے میں کانپ کے رہ گئی، میں غور سے سنا، وہ بار بار میرا حضور یہی بول رہے تھے اور میں اس کو یاد کر لیا۔ اور پھر جب اٹھے آپ تو میں نے رکھی، حضور آج تو بڑی پیاری دعا کا ہے عائشہ، یہ تو میں روز کرتا ہوں، یہ تو میں روز اپنے رب سے کہتا ہوں۔ تو یہ کلام ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کروا دیتے۔ اگر وہ کلام ہی نہ سنیں گے تو کیا مطلب کوئی غیبی حواس اترے گی آپ کے اندر محبت؟ سوال ہی پیدا ممکن ہی نہیں، نفس آپ کو محبت ہونے نہیں دے گا۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، انشاءاللہ بولی نظر آ، تبھی وہ خوف کا پہلو اور خوف کا انداز نصیب ہوتا ہے، اور اس محبت کے بغیر وہ نصیب بولو نہیں ہوتا۔ یہ بھی میں نے جو سنا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، آپ بھی اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہی بات آپ بھی کہا کرتے تھے، سنو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ کیسے ملا ہے اور مجھے خدا کی برکت کیسے نصیب ہوئی ہے، کس طرح یہ ساری رحمتیں مجھے ملی ہیں، کس طرح وہ کرم اور فضل مجھے ملا ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اپنے رب کو ڈھونڈتا رہا اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مجھے بڑا وقت گزرا، تو میں نے ایک دن اللہ سے سوال کر لیا کہ مولا کس طرح تجھے ملوں گا، تیری وہ برکت مجھے کیسے ملے گی، کس طرح یہ رحمت اور کرم نصیب ہوگا، اور وہ رحمت کس طرح مجھے ملے کہ تیری بارگاہ سے جو تیرا جو وجود ہے یا تیری جو اپنی ذات کی برکتیں ہیں وہ مجھے ملے۔ تو جواب دیا گیا کہ اے عبد القادر، بڑی دیر کر دی یہ سوال کرنے میں، بڑی دیر کر دی، اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا، تو آپ نے بڑی دیر سے یہ سوال مجھ سے کیا۔ تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو کسی غریب کی جھونپڑی میں چلا جا۔ سبحان اللہ بولیے، کسی غریب کی جھونپڑی میں چلا جا، میں وہاں ملوں گا۔ تو فرماتے ہیں اس دن مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کہاں سے ملتا ہے۔ تو لہذا یہ بزرگوں کے کلام ہیں جو اللہ سے محبت اور اللہ سے پیار کی طرف راغب کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا، وہ چھوٹی سی گڑیا ہے اس کے ہاتھ میں، اور اس کو وہ پیار سے اس کو ساتھ میں لیے ہوئے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے کہ کاش اے میرے خدا تو میری گڑیا ہوتا، کاش تو میری گڑیا ہوتا، میں تیرے بال سنوارتا، میں تجھے نہلاتا، میں تجھے نئے کپڑے پہناتا، میں تجھے صاف ستھرا کرتا۔ اب وہ جملے بول رہا ہے، حضرت موسیٰ نے سن لیا، آپ نے علیہ السلام آپ نے اسے ڈانٹ دیا، آپ نے کہا خبردار، یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ کے آداب کے خلاف ہیں، تیرا رب، ہمارا رب جو ہے وہ گڑیا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کا لفظ نہ بولو۔ آپ نے اسے جب ڈانٹا تو وہ ڈر گیا، سہم گیا، اسے کہا مجھے معاف کیجیے، میں تو بس ایک محبت سے بات کرنا تھا۔ چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں، کوہ طور پہ حاضر ہوئے، جا کے سلام کی، جواب ہی کوئی نہیں، پھر سلام کی، پھر جواب کوئی نہیں، پھر سلام کی، پھر جواب کوئی نہیں۔ حیران ہو گئے، کہا پہلے تو پہلی سلام پہ جواب آتا تھا، آج 3 سلامی ہو گئی اور آگے سے جواب نہیں آ رہا۔ تو پھر عرض کی مولا مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، کوئی میں بے ادبی کر بیٹھا مجھ سے، آپ ناراض ہو گئے کیا؟ کہا ناراض نہیں ہوں، لیکن اے موسیٰ تو نے آج عجیب کام کر دیا۔ جواب کون سا کام کا مولا، میں تو ایسا ہی نارمل انداز ہے۔ کہا نہیں، اب بھی میرا ایک بندہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو نے اسے کیوں ڈانٹا؟ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے گڑیا اس کے سامنے تھی، لیکن وہ باتیں تو میری کر رہا تھا۔ کہا مولا وہ کیا بے ادبی، وہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، آپ نے اسے روک دیا، جائیے جا کے اس کو پہلے منا کے آئیے۔ ان کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو آپ گئے، جا کے اسے منایا، اسے کہا بھائی معاف کر، پھر واپس آئے تو کہا دیکھا موسیٰ، تم نے اسے منایا تو ہم بھی تجھ سے مان گئے، تو نے اسے منایا تو ہم بھی تجھ سے مان۔ تو دیکھو یہ ہے وہ محبت کی بات، انشاءاللہ بولو نا، ایسا وہ پیارا خدا ہے، ایسا وہ اعلیٰ خدا ہے، ایسا وہ برتر ہے، ایسا وہ بلند ہے، ایسا وہ کرم والا ہے، فضل والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنیے جب آپ آخری جملے ہیں وہ آپ کے
اور آپ نے خطبہ حجت الوداع دیا. اس خطبہ حجت الوداع میں جب آپ نے سارے وہ معاملات بتا دیے سارے، اور پھر آخر میں آپ نے وہ آیت بھی پڑھ دی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. تو وہ سب کچھ جب ہو گیا تو پھر کیا جملہ بولا آخر میں؟ ارشاد فرمایا صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا بیک زبان حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا. حضور نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی بلند کر دی، فرمایا مولا تو بھی گواہ ہو جا. پھر پوچھا صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تجھ تک پہنچا دیا سب تک؟ سب نے بیک زبان ہاں حضور، نعم یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا. آپ نے پھر آسمان کی طرف شہادت کی، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. پھر تیسری بار پوچھا صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ فرمایا جی حضور آپ نے پہنچا. تیسری بار اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. اس کا مطلب حضور ساری محنت اسی کام کے لیے کر رہے تھے، ساری آپ کی جتنی بھی کوشش تھی وہ اسی بات پہ تھی کہ میں نے آخر میں گواہی دے کے جانا اور اللہ کو گواہی بنا کے جانا. اور آپ نے گواہ ہو جا. اللہ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ. بولیے ذرا. تو یہ میں اصل میں اسی بات پہ کہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے، تو وہ خوف آئے گا کہاں سے؟ اس طرح تو نہیں آئے گا کہ جہنم کی باتیں سناتے پھرو ہر ایک کو، جہنم 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 جہنم، لوگ بھاگ جائیں گے، لوگ نہیں سنیں گے تمہاری بات. جہنم کی باتوں سے کس کو ڈر لگتا ہے آج؟ بولو نا. کوئی بھی نوکر ایسا سڑ جائے وہ دیکھی جائے کون سے نہیں. محبت جتنا آپ کو خوف دلا سکتی ہے نا، ہو یقین کریں آپ ذرا اس شخص کا تصور کریں کہ دنیا میں کس سے محبت ہو جاتی. اب دنیا میں ابھی عارضی محبتیں ہیں اور نارمل سی پیار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں یہ جو لوگ چلو ایک مرد عورت کا پیار ہو جاتا ہے، اس کے خوف اس کو پوچھو ذرا کہ وہ کتنا ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو. کس قدر ڈر آتا ہے اس بات سے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو. اور اس کے لیے لوگ قتل کر دیتے ہیں، لوگ اس کے لیے جو ہے رشوت اور سود کھا لیتے ہیں، لوگ اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی عزتیں پامال کر دیتے ہیں. کیوں میرا محبوب ناراض نہ ہو. تو یہ دنیا کی محبت اتنا کچھ کروا سکتی ہے، تو بتائیے اللہ رسول کا پیار کیا کیا کروا سکتا ہو؟ کیا اس میں کتنا خوف ہوگا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، وہ میرا پیارا کریم رب. اور پھر قرآن نے بھی اس پہ بات کہی. کتنا وہ دل آویز اور دل آفرین جملہ ہے جو قرآن میں موجود ہے کہ جو ہے وہ تجھے کس شے نے اس کریم رب سے دور کر دیا؟ تو بتا نا مجھے اس شے کا نام تو بتا. ما غرک بربک الکریم. ما غرک، ما کون سی شے ہے؟ غرک دور کر دیا جس نے، بربک الکریم اس کریم رب سے بھی دور کر دیا. کون سی شے ہے یار؟ مجھے نام تو بتا جس نے اتنا، وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ بڑی ہے، مجھ سے بھی زیادہ قدر والی ہے، کہ اس کی وجہ سے تو مجھ سے دور ہو گیا. ہو کیا انداز ہے. ما غرک بربک الکریم. تو یہ وہ خوف کے انداز ہیں جو اللہ دے دے انشاءاللہ. بولیے ذرا جو اس طرح کے انداز. اور یہ جوانی میں اس کی ضرورت ہے، جوانی میں اس کی ضرورت ہے کہ میرے مولا تیرا خوف، تیرے ناراض ہونے کا خوف بہت. نماز نہ چھوٹ جائے، وظیفہ نہ چھوٹ جائے، سجدے نہ چھوٹ جائیں، یہ رکوع دروس یہ مجالس مولا یہ چھوٹ نہ کہیں جائے. یہی تو ہماری کمائی. اب وہ اس کے لیے جب وہ جل رہا ہے تو سمجھ لو وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے. یہی اصل میں خوف کی علامت ہے کہ اس کے اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ چل رہا ہے کہ میرا رب پہ ناراض نہ ہو. اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. اور جوانیوں میں ایسی حالت نصیب ہو، آنکھوں سے آنسو رواں ہو. حضور کا پیار بھی اسی طرح ہی ہے، عقل اسلام کے ساتھ بھی یہی ہے. پھر حضور کا پیار تو ہے، تھوڑا سا میں بات کر دوں. آپ کا معاملہ ذرا علیحدہ ہے. آقا اسلام کی محبت کا انداز اور ہے، کیونکہ آپ کسی سے ناراض ہوتے ہی نہیں. ہائے مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا. آپ کے اندر ناراضگی ہے ہی،
خیر ہی خیر، محبت ہی محبت. یعنی آپ کبھی ان کی جو سیرت کا یہ پہلو دیکھیں نا، آپ کی شخصیت کا یہ پہلو کہ آپ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے. یعنی آپ رحمت للعالمین. ایسا آپ کا انداز جدا ہے. جو آپ سے محبت ہو جاتی ہے نا، اور آپ کا جو خوف ہے، دیکھیے ایک اللہ کا خوف بولو اور ایک رسول کا خوف ہے، وہ اور ہے. اللہ کا خوف اس کی ناراضگی کا بنتا ہے، کیونکہ وہ ناراض ہوتا بھی، وہ ہو بھی جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ہو جاتا ہوں. حضور اسلام کا انداز ایسا نہیں ہے، آپ ناراض نہیں کسی سے ہوتے. تو پھر کیا ہے؟ پھر ان کا خوف کیا ہے؟ ان کا خوف صرف یہ ہے کہ حضور کہیں مجھ سے نظر نہ پھیر لیں. یہ ایک خوف مار دیتا ہے اس کو، جس کو حضور سے محبت ہو جائے، جس کو آقا اسلام سے محبت. ایک خوف بس کہ میرے نبی کی نظر مجھ سے ہٹ نہ جائے. ہلکا سا بھی اس کے اندر یہ آتا ہے نا، اندر چاقو خنجر چل جاتے ہیں کہ حضور کی نظر مجھ سے ہٹے نہیں. اس پہ وہ مر جاتا ہے کہ آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ جائے. یعنی آپ کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے مجھ سے ہٹ کے، بس اسی پہ ختم. اللہ تو اللہ حضور کے خوف سے بھی ہمیں بہرہ کرے، آمین کہہ دیجیے. اور اللہ کے خوف سے بھی بہرہ. اللہ کا خوف ناراضگی والا ہے، اور حضور کا خوف بھی محبت والا ہے. حضور کا خوف بھی پیار والا ہی ہے، اس کے اندر بھی پیار ہے، وہ بھی خوف کہ کہیں نظر ہٹ نہ جائے. اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں آپ کی محبت کے لیے. درود شریف ہے، آپ کے ساتھ ایک الفت کا انداز ہے، پیار کا انداز، آپ کی ثناخوانی ہے، اور آپ کے دین کا احیاء ہے، آپ کے قرآن کی تبلیغ ہے. یہ پھر آپ کی بارگاہ میں یہ چیزیں ساری جاری ہوتی ہیں کہ یہ حضور آپ کے لیے کر رہا ہوں، یہ قرآن مجھے آپ سے ملا ہے، یہ دین مجھے آپ سے ملا ہے، یہ درود شریف آپ کا ہے. تو اس لیے حضور میں یہ علیحدہ آپ کو راضی کرنے کے لیے چیز ہے. حالانکہ دونوں کی رضا ایک ہی ہے، اللہ کے رسول کی رضا اور اللہ کی رضا بولیے ایک ہی، دونوں ایک ہی. تو جوانی میں اللہ اس کی توفیق دے دے. آمین. تو ہمارے جوانوں کو محبت خدا ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے جوانوں کو. جس کو واقعی اللہ سے محبت ہوگی اس کے لیے سجدہ آسان ہے، نماز آسان ہے، اس کے لیے مسجد میں جانا آسان ہے، اس کے لیے ہر چیز کے اندر ایک خاص محبت خود ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو ہر چیز میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. انتظار میں بھی مزہ ہے، انتظار میں بھی مزہ. اللہ. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے جا رہی ہیں. پوچھا گیا اما جان آگ اور پانی دونوں کٹھے ہاتھوں میں کدھر کا ارادہ؟ کہا جا رہی ہوں آگ سے اللہ کی جنت کو جلانے اور دوزخ کو پانی سے بجھانے. یہ عجیب بات، اتنی سی آگ سے اتنی بڑی جنت کیسے جل سکتی ہے، اور آپ کیسے جلائیں گی؟ اتنا سا پانی اتنی بڑی دوزخ کیسے؟ کہا تم سمجھے نہیں. میں اس لیے یہ دکھا رہی ہوں لوگوں کو، خدا را اللہ کے لیے عمل کرو، دوزخ اور جنت کے لیے نہ کرو. یہ دونوں ہی ختم ہو جائیں تو لوگ پھر اللہ کے لیے ہی کریں گے نا. تو اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر یہ بھی انداز ہو جاتا ہے کہ اللہ سے محبت ہے، بھائی مجھے دوزخ جنت کا کیا ڈر ہے. در دوزخ دا بدکارانو چاہ جنت نیکو کارانو جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او جنت دوزخ کی جان. اسے جنت دوزخ سے کیا غرض ہے؟ وہ نہ جنت کے لیے کچھ عمل کر رہا ہے، دوزخ سے ڈر کے کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے لگا ہوا ہے. اس کی تو اصل مراد اور اصل مقتا، اصل جو اس کا ماوا ہے، مرجع ہے، وہ تو اللہ کی ذات. تو اللہ اس کی توفیق دے دے انشاءاللہ. بولیے ذرا یہ خوف کی کیفیت ہمیں ایسی ہی ملے، اور اس سے ڈر کے، اس کے خوف سے، اس کی محبت کے خوف کے انداز چل کے تو زندگی میں گزاری جائے، اور اس کی جوانی کے جو دن ہیں وہ اللہ ہمیں ایسے ہی دے دے. اب جب یہ موقع نصیب ہو گیا جس کو اللہ نے جوانی ایسے دے دی، آگے فرمایا بڑھاپے میں امید کا غلبہ زیادہ ہو جانا چاہیے. بلکہ کہو سبحان اللہ. حالانکہ کیا ہوتا ہے سنیے،
جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے نا تو اس پہ مایوسی زیادہ آتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے بوڑھوں کے پاس بیٹھے ذرا مایوسی کی باتیں کریں. ساری زندگی کی کھ نہیں لبے، ساری زندگی کچھ نہیں ہوا، ساری زندگی یہ بھی چاہتے تھے کرنا وہ بھی کوئی نہیں ہوا، یہ بھی چاہتے تھے وہ بھی کوئی. مایوسی. بڑا ہی کوئی سمجھدار بزرگ ہوگا جو کوئی امید والی بات کرتا نظر آئے گا آپ کو. سارے بزرگ آپ اکٹھے کریں بابا بزرگ، 99.99% لوگ صرف مایوسی کی باتیں کریں گے، کیونکہ عمر ڈھل چکی ہے، قوا ختم ہو چکے ہیں، نظر کمزور ہے، کان سنتے نہیں ہیں، زبان گڑکھڑا جاتی ہے، جسم اب کانپ رہا ہے، اب موت قریب ہے، تو اب ہر وقت ایک مایوسی کی چھائی رہتی اور روتے پھریں گے اور شکوے کرتے پھریں گے. بیٹوں نے مجھے کیا دیا، بہوؤں نے مجھے کچھ نہیں دیا، فلاں نے دیکھو میرے ساتھ کیا ظلم کر دیا، وہ میرا کبھی ایک نقصان نہ کرتا تو میں بھی آج کچھ ہوتا، وہ میرا کبھی ایسا نہ ہو جاتا تو پھر میں بھی کچھ کر لیتا. بس یہ مایوسی ایسی ہے نا، بولو نا بھائی. تو مایوسی کی باتیں بڑھاپے میں عام ہوتی، اور یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ جو ہی کوئی بوڑھا ہوا ساتھ ہی اس کی ساری امیدیں بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اب تو بوڑھا ہو گیا. تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات فرمایا. نہیں، اب بڑھاپے کی عمر آ گئی ہے، اب امید تمہاری بڑی ہو جائے کہ نہیں مجھے اللہ نے بڑا اچھا انداز دیا ساری زندگی، اور آگے بھی میں بخشا جاؤں گا، آگے بھی میری بخشش ہی ہوگی، مجھے اللہ معاف کر دے گا، مجھے اللہ بخش دے گا. اور بار بار وہ بڑھاپے کی حدیثیں یاد کرے، بار بار وہ بڑھاپے والی حدیثیں ذہن میں رکھے. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے کہ جب کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ جس کی داڑھی سفید ہو جائے اللہ فرماتا ہے پھر اس کو کیا حساب لینا ہے، اس کی داڑھی سفید ہے، مولا صاحب لے جانے کو نظر آ رہا ہے بوڑھا شخص، جانے دو، اچھا نہیں لگتا بوڑھے کو کٹارے میں کھڑا کرو گے، مجھے حیا آتی ہے جس کی داڑھی سفید ہو جائے. تو یہ یاد کرے کہ میرے رب کو کتنا پسند ہے بڑھاپا. لہذا بڑھاپا آ گیا، اب بڑھاپے کی وجہ سے جو مایوسی آتی اس کو ختم کر، اس کو یہی سوچے نہیں میرا رب بوڑھے لوگوں سے بڑی محبت کر. اور آقا اسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی اس نے ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی عزت کی. حضور نے بھی تسلی دے دی کہ بڑھاپا تو بڑی اچھی چیز ہے اور امید والی چیز ہے. خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ نے بچپن دیا، پھر اس کے بعد لڑکپن دیا، پھر اس کے بعد جوانی دی، جوانی کے بعد ڈھیر عمر دی، اور پھر بڑھاپے میں داخل کر دیا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس عمر کے دوران ہی فوت ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہ پوری عمر نصیب ہی نہیں ہوتی اور اس سے پہلے ہی وہ اللہ کی بارگاہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس کو بڑھاپا ملا تو وہ کتنا بڑا. ایک بڑی طویل حدیث ہے، میرے ذہن سے اب تھوڑی سی محو ہے، بڑی پیاری حدیث تھی وہ. یعنی اس میں یہ ہے کہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آقا اسلام نے باقاعدہ سالوں کا ذکر کیا ہے کہ 60 سے 70 سال کی عمر ہو جائے تو اللہ اپنے بندے سے کفالت جو اس کی ہے، جو اس کے لیے لازم عمل تھے وہ اٹھا لیتا ہے. وہ کہہ لیتا ہے 60 سے 70 سال عمر ہوگی فرشتوں اب صرف اس کے فرض دیکھو. میں نے کہا سبحان اللہ، باقی چھوڑ دو، ضرورت نہیں ہے کیونکہ 60 سے 70 سال کا ہو گیا ہے، اب صرف فرائض دیکھو، اگر پورے ہیں تو باقی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، عمر زیادہ ہے. اگر 70 سے 80 سال کا ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے حکم آ جاتا ہے کہ اے فرشتوں اب اس کے سارے گناہ معاف کرو، مٹا دو، صرف نیکیاں رکھو، گناہوں کو ویسے ہی ختم کرو. ہمارا حکم. جب 80 سے 90 جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جتنے زندگی میں یہ کام نہیں کر سکا تھا وہ لکھ دو کہ اس نے کر لیے ہیں، وہ سارے کام لکھ دو. مولا نہ یہ حج کر سکا، نہ عمرہ کر سکا، نہ اس کے پاس کوئی اور اتنی بڑی اتنے سے اعمال کیے، کہا نہیں کر سکا، کہا لکھ دو، اس لیے کہ عمر 90 سال ہو. اللہ. اور سنیے جب کوئی 90 سے 100 کی عمر میں پہنچتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے حکم آتا ہے کہ اے فرشتوں اب اسے فرشتوں میں شامل کر دو، اب اس کی عزت فرشتوں جیسی، ختم کر دو اس کے معاملات. یعنی اتنا اگلی عمر قیمتی ہے، اتنی آخری عمر برکت والی ہے، اتنی آخری عمر کے اندر اللہ نے کمال رحمت اور کرم رکھے ہوئے.
یہ بڑی طویل حدیث ہے، مجھے کچھ چیزیں یاد نہیں، میں کبھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو پھر امید رکھی جائے، انشاءاللہ بولیے نا ذرا، امید رکھی جائے کہ میرا رب بہت بہتر کرے۔ ایسا بوڑھے لوگوں کا ہے۔ اس دن ہمارے ایک ساتھی تھے، میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ میرے خیال سے تو جب انسان کو 50 سال سے عمر سے اوپر چلا جائے نا تو اس کو ویسے ہی فوت ہو جانا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، کہتے جی مجھے آپ اجازت دیں کہ میں یہ لفظ بول دوں۔ میں نے کہا جی کیا بولنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ اجازت دے دیں کہ یہ بول دوں میں کہ 50 سال سے عمر اوپر ہو جائے نا تو بندہ ویسے ہی فوت ہو جائے۔ کیوں؟ اس کے بعد اس نے لوگوں کا جینا حرام کر دینا۔ ہمارے معاشرے کے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ بہت برے ہو جاتے ہیں، بہت کم ہیں جو اچھے بوڑھے ہوتے ہیں، ورنہ زندگی حرام کر کے رکھ دیتے ہیں لوگوں کی۔ کیوں؟ ٹریننگ تو ہوتی کوئی نہیں، ذہن اور سوچ تو ہوتا کوئی نہیں، اور ویسے ہی وہ مطلب بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں نا، اور زندگی کی اتنی وہ تکلیفیں سہ سہ کے اس بڑھاپے کی عمر میں جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک تو بڑھاپا، اوپر سے وہ قنوطیت، اور پھر وہ یہ بھی کہ میں بڑا ہوں، میں حاکم ہوں، بس دیکھو پھر آگے کیا فساد مچتا ہے۔ سارے تو نہیں، بولو بولیے، سارے نہیں لیکن زیادہ تر ان کی حالت یہی ہوتی ہے، وہ نہیں آپ کو جینے دیں گے، اور پھر بڑی سخت تکلیفیں شروع ہوتی ہیں لوگوں کی بڑھاپے کی وجہ سے۔ جیسے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا نا، ایک بوڑھا، اس نے کہا کہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب میرے دانت میں درد ہے۔ اچھا ٹھیک۔ کہا سر میں بھی درد؟ اچھا ٹھیک۔ یہ گھٹنے میں بھی درد؟ اچھا ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میرے کمر میں بھی درد ہو رہی ہے؟ اچھا ٹھیک۔ اس نے کچھ 16-17 دردیں جب بتائی نا، تو کہا جی ایک تو آپ نے بتائی نہیں سب سے بڑی درد۔ کہا جی وہ کون سی؟ کہا بڑھاپا۔ وہ تو دس دے نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ماننا نہیں نا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ نہیں ماننا، دردیں ساری بتانی ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں تو ڈاکٹر صاحب اس لیے ہو رہی، تو یہ مانتے تو ہے نہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ بات آپ نے چلو ویسے مشکل کر دی ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد فوت ہو جانا چاہیے، لیکن یہ کہ بات آپ کی مجھے بھی صحیح لگی ہے۔ ہمارے معاشرے کا بہت برا حال ہے۔ جیسا حضرت مجدد پاک کی یہ بات اللہ کرے لوگوں تک پہنچ جائے انشاءاللہ۔ بولیے کہ بڑھاپے میں امید کا غلبہ زیادہ ہو جانا چاہیے اللہ، اور ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے؟ بولیے حسن ظن، اچھا گمان، رب میرے ساتھ بہتر کرے گا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد بھی فرمایا، حدیث قدسی بھی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسے کرتا ہوں۔ اس لیے بڑھاپے کی حالت کو جب جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے امیدوں کے دروازے کھل جانے چاہیے، اور وہ امیدیں دلائیں اپنے بچوں کو، میرے بچے کوئی بات نہیں، جو میں نہیں کر سکا وہ تم کرو گے انشاءاللہ، جو میں نہیں کر سکا وہ تم کر لو، جو میں نے زندگی میں اچیو کر سکا، حاصل کر سکا، وہ تم حاصل کرو، جو مجھے اللہ نے نہیں دیا وہ تم لے لو گے۔ لہٰذا اس کے لیے راہیں آسان کی جاتی ہیں، راہیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ بوڑھا جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بوڑھا ہے۔ اور کیا کسی نے جملہ بولا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر بوڑھا عقل مند ہو، احمق بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جی جی، تو یہ تو ہے۔ ابھی میں مردوں کی بات میں عورتوں کے بڑھاپے پہ آ گیا نا، تو مجھے آپ معاف کر دیں ذرا، جی جی، مجھے آپ ذرا موٹی سی معافی دے دیں کہ میں عورتوں کے بڑھاپے پہ آ گیا کہ عورتیں بوڑھی ہو کے کیا کرتی، اور وہ بوڑھی ہو کے جس طرح وہ آتم چاہتی ہیں نا، اف توبہ، اس کے لیے تو شیطان بھی کہتا ہوگا کہ مولا تو مینوں ایویں بدنام کر دیتا ہے، میں تو ایویں بدنام ہو گیا ہوں، اصل میں تو یہ ہے اصل شیطان، ایسی زبردست قسم کی فساد نہیں جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ساری نہیں بولی لیکن چند ایک ہی ہوں گی، باقی تو زیادہ تر یہی وہ اسی طرح کا انداز کہ بوڑھی ہو چکی ہیں، لہٰذا اس میں اپنا تو وہ ہے ہی نہیں۔ ایک تو ویسی عورت ہے عقل آدی ہے، اوپر سے بوڑھی ہو گئی ہے، لہٰذا اب تو پھر تو اب اس نے دیکھنا نا کس طرح سے وہ گھر ٹوٹتے ہیں، کس طرح رشتے ٹوٹتے ہیں، کس طرح فساد مچتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، کس طرح اپنی
جو ہے وہ انا کو پھر پوجا جاتا ہے، اور پھر اپنی انا کی تسکین کے لیے پھر کس طرح طلاقیں کرائی جاتی ہیں، یہ تو کوئی چھپی بات نہیں۔ لہٰذا اگر یہ ٹریننگ ہو جائے تو ہر بوڑھا امید والا بوڑھا، امید والا کہ نہیں امید ہے اللہ سے، اللہ کرم کر دے، فضل کر دے۔ اور جن گھروں میں آپ دیکھیں کہ بوڑھے امید والے نظر آئیں آپ کو، آپ دیکھیں کہ ان گھروں میں خوشحالیاں ہوتی ہیں، وہ خوشحال گھر ہوتے ہیں، ان گھروں میں خوشحالیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بوڑھے امید والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ سبق نہیں پڑھاتے کہ بیٹے کچھ نہیں ہونا، ہر شے مک جانی ہے، مک جانی ہے، کھ نہیں ہے نہ بنا کچھ، نہ میرا کچھ جو ہے نہ تھوڑا کچھ ہونا ہے۔ اگر وہ ایسا بولیں گے تو گھر برباد ہو جائے، اولادیں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ رسول کے سہارے جس طرح میں نے زندگی گزاری، اللہ تمہاری اور اچھی کرے، اللہ تمہیں اور عطا کرے، یہ جملے بولنے والے بوڑھے جس گھروں میں آپ کو نظر آئیں، سمجھ لینا کہ یہ گھر خوشحال گھر ہے، اس گھر میں خوشحالیاں ہیں۔ تو چلو وہ تو جو کاری کر رہے ہیں کرتے رہیں، اللہ ہمیں نہ ایسا بوڑھا بنائے، آمین بولو نہ ذرا، اللہ ہمیں نہ ایسا بوڑھا بنا دے، ہمیں اچھا بوڑھا بنائے، ہمیں بڑا سافٹ بنائے۔ اور بلکہ بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے راز کھول دیتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ وہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پھل کھانے کی عمر ہوتی ہے، یعنی جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اللہ اتنی ہی اپنی نعمتیں اس پہ کھولتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اتنی نعمتیں کھل جاتی ہیں۔ تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے ہاں قبول شخص تھا، اور اللہ نے آخری عمر میں اب اس کی نعمتوں کے وہ جو اظہار ہیں وہ شروع کر دی۔ کیوں؟ اس نے اس وقت جوانیوں میں اللہ سے محبت کی تھی، اب آخری عمر پھل کھانے کا آیا، اللہ نے زندگی کھول دی ہے، اس کی اولاد نیک، اس کے معاملات میں برکت، لوگ اس کے قریب، محبتیں، پیار ہر طرف سے امڑتا ہوا آتا ہے۔ کیوں؟ آخری عمر میں آ گیا ہے، لوگ ہر طرف سے پیار کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگ نہیں آ رہے ہوتے، وہ اصل میں اللہ پہنچا رہا ہوتا ہے، کہ وہ آخری عمر میں وہ سارا پھل اسے دیتا ہے جو اس نے زندگی میں کمایا۔ لہٰذا وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں، گو سبحان اللہ، ان کی زندگیاں روشنی سے بھرتی چلی جاتی ہیں، برکتوں سے معمور ہوتی چلی جاتی ہیں، ہر جمعے بھی اللہ دینا شروع کر دیتا ہے، آنا جانا بھی اللہ والا، اللہ کے گھر کی طرف، حضور کے گھر کی طرف جانا شروع ہو جاتا۔ عمر کتنی ہو گئی، ابھی بھی بار بار عمرے کے لیے پھر چلا جاتا، مولا کیا کرنا، نہیں میرے بندے نے بڑی محنت کی تھی، اب اس کی روزی اور اس کے آخری اجر کا وقت آ چکا ہے، اللہ دنیا میں اس کا اظہار کرے گا۔ دیکھو گے تم ایسے بوڑھے کو کہ اس کا معاملہ یہی ہوگا، اور جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اتنا قیمتی ہوتا جائے گا۔ اور یہ کیا؟ اتنا لوگ آ کہیں گے مجھے دعا تو کرو میرے لیے، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا، آپ میرے لیے دعا، آپ لوگ دعائیں کرانے آ جائیں، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا۔ تو اللہ ایسا بنایا، امین کہو اللہ ایسا، ورنہ سارا دن شکوے شکایتیں، بس مایوسی کی باتیں، اور کوئی اور گفتگو نہیں سوائے یہ کہ بس ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب یہ شے ختم ہو گیا، اب یہ شے ختم ہو گیا۔ بھائی تو خدا لگ گیا، اور تجھے کیا سارا کچھ پتہ چل گیا ہے؟ کیا تو مطلب ہر شے تو جان گیا ہے کہ تو اس طرح کے جملے بول رہا، سب ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس طرح کے انداز نہیں ہونے چاہیے، چونکہ حالات ایسے ہی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے مکتوبات شریف عین ہر دور کی ضرورت ہے، عین ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ بڑھاپا آ جائے امید زیادہ ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ گفتگو اب میں آخری چند جملے اس لیے بولنا چاہتا ہوں کہ یہ کنکلیوڈ ہو جائے کہ اگر انسان یہ جو امید چھوڑ دے اور اس طرح کے انداز چھوڑ دے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے سنیے، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ ایمان خوف اور امید، ایک طرف خوف ہے ایک طرف امید، اب درمیان میں ایمان، ایمان خوف اور امید کے درمیان، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا خوف بڑھ جائے کہ اس خوف کے حد سے ہی مر جائے، جی
یہ بھی نہیں. اتنی امید زیادہ ہو جائے کہ ہر نیک عمل ہی چھوڑ دے، یہ بھی نہیں. بولیے، خوف بھی ہو امید بھی. درمیان میں ایمان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آسمان سے یہ آواز آئے، مجھے آسمان سے آواز آئے کہ ساری دنیا کے انسان دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت کی اتنی امید ہے کہ وہ ایک شخص عمر ہی ہوگا. میں اتنا امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے نہیں دوزخ میں ڈالے گا. مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں کہ ایک شخص جنت میں جائے گا، وہ عمر ہی ہے. پر میں اگر آسمان سے آواز آئے کہ ساری زمین کے انسانوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا، ایک دوزخ میں جائے گا، تو مجھے اللہ کا اتنا خوف ہے کہ وہ عمر ہی ہو سکتا ہے جو دوزخ میں جائے گا. سارے بخشے جا سکتے ہیں، میں نہیں بخشا جا سکتا. میں نے کوئی عمل نہیں ایسا کیا ہوا کہ میں معافی کے والا ہوں، مجھے یقیناً دوزخ میں ڈال دیا جائے کیونکہ میں نے عمل کو کیا ہی. لو، ایک طرف امید کتنی بولیے، بول دو بھائی، کہ جنت میں اکیلا عمر ہے، اور دوسری طرف دوزخ میں بھی اکیلا ہوں. تو کہا یہ ہے اصل ایمان، کہ خوف بھی حد سے زیادہ، امید بھی حد سے زیادہ، اور درمیان میں ایمان کہ اللہ دونوں طرف عطا کر دے کہ مولا تجھ سے امید بھی بڑی ہے اور ادھر خوف بھی اتنا ہے کہ ہر وقت دل کانپتا رہتا ہے. تو اللہ ایسا انداز دے دے، آمین کہہ دو ذرا. اللہ ایسا انداز دے، ہمیں اللہ اسی طرح رکھے ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے. کبھی یہ بھی نہ ہو کہ اتنا بے خوف ہو جائے، کوئی شاید جو ہے وہ خوف ایسا لگے کہ نہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اتنی بھی خوف کی کیفیت نہ ہو کہ بس رو رو مر جائیں اور کام کوئی نہ کر سکیں. ایسا بھی نہ ہو. اللہ سے امید بھی ہو تو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی عظیم گفتگو تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ اس پہ ہمیں سعادت دے دے. مکتوب شریف نمبر 88 آج مکمل ہوا. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ کی. اللہ 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 اللہ. اور کیجیے. اور کیجیے. اور کیجیے. کرتے جائیے، وہ بڑی رحمت فرما رہا ہے.
اور کیجیے. اور کیجیے. اور اور کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. الہی آمین. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنا سچا پیار عطا فرما، محبت عطا فرما، محبوب کی محبت عطا فرما. مولا اپنی رحمت فرما. یہ جو عظیم کلام مکتوب نمبر 88 مکمل ہوا، اس کا سارا مولا معاملہ حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام شریف پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمایا جائے. ہم غریبوں نے، بے بس مجبور لوگوں نے مولا اپنے علم کے مطابق اس کو پڑھا ہے. اب ان سے عرض ہے کہ اب اپنی جو ان کو مولا تو نے اپنی معرفت دی تھی، حضور اپنی معرفت کے مطابق ہم پہ نظر رحمت فرمائیے، کرم فرمائیے. ہمیں اس کے چھپے ہوئے اور بھی مندرجات سمجھا دیجیے، قبول فرمایا جائے. جتنے ساتھی تشریف لائے ان سب کو مولا تصوف سیکھنے کی برکت عطا کی جائے. تصوف سیکھنے کے جتنے بھی رموز اور برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ سب ان کے دامن میں ڈال دی جائے. اللہ قبول فرما لے. جتنی محبت سے مولا یہ عظیم مجلس برپا ہوتی ہے، آن لائن جو ہمیں سنتے ہیں، بڑی دور دور سے بڑی قدر کرتے ہیں. یہ ہماری یہ بڑے قدر والے لوگ ہیں، بڑی دور دور سے بڑے اہتمام سے سنتے ہیں. اللہ ان کی سننے کا لاج رکھ لے. اللہ انہیں بھی مولا تصوف کی ساری برکتیں عطا فرما. انہیں بھی تصوف کا سارا نور اور رحمت عطا فرما. ہمارے شیخ، ہمارے قبلہ عالم پہ، ہمارے مرشد پہ اپنی ساری رحمتیں نازل فرما. مولا اپنے کرم سے، فضل سے انہیں نواز دے اور برکتیں دے اور رحمتیں عطا فرما. اور دیگر مولا جو دل میں آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ تو خوب جانتا ہے مولا. تو اپنے کرم سے، فضل سے تو نے ہمیں اس میں ڈالا ہے. اللہ اپنی رحمت سے تو ہی نکالنے والا ہے. اللہ تو ہی نکالنے والا ہے. اللہ تو ہی ڈالنے والا، تو ہی نکالنے والا. اللہ فضل فرما. اللہ فضل فرما. ہمارے اندر اتنی سکت نہیں، ہمارے اندر اتنا بوجھ، ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس سے ہماری کمر ٹوٹے. اللہ اس سے پہلے وہ بوجھ اتار دے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اللہ قبول فرما لے. اللہ آسانی فرما دے. جتنے ساتھی کسی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف میں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیوں کی دعا ہے. اللہ قبول فرما. سارے دعا کریں ماہد صاحب کے والد محترم، اللہ شفا نصیب ہو. اللہ اور دیگر ہمارے ساتھی جو بیمار ہیں، جو مولا کسی بھی معاملے میں ذہنی، روحانی یا جسمانی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا کر دے. اور دیگر جو بھی دعائیں دل میں لے کے مولا ہمارے آن لائن جو ساتھی ہیں، جو ہماری فاروقی سسٹرز ہیں، فاروقی بردرز ہیں، سب تک مولا اس کی برکت پہنچا دے. جسے سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، جو اس کو کچھ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، مولا اس سب کو اس کی برکت دے دے، ان سب کے دلوں میں اتار دے. اللہ ہماری نسبت کی وجہ سے یہ فیض ان کے دلوں میں پہنچا دے. اللہ قبول فرما لے.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله تعالى رسول خير خلقه محمد